محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ پیغام جا کے دے دو تم ان کو کہ صادق تمہارا امین آ رہا ہے۔ ویڈیو کا تھمبنیل اور ویڈیو کا جو میں نے شعر پڑھا ہے، اس سے آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے رمضان الکریم۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا مہینہ، اور اس مہینے میں جو ہے وہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دسترخوانوں پہ جو برکتیں ہوتی ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے، انسانوں کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ دراصل رمضان کے جو معنی ہے، بیسیکلی عربی میں رمضان کو کہتے ہیں الرمز، اور اس کو اگر میں اردو میں تھوڑی تشریح کروں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے مطلب یہ ہیں رمضان کے کہ سخت گرمی اور خشکی، یعنی کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ سب نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ کا جو یہاں پر جو ویدر ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس ویدر میں رہتے ہوئے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا پورا دن جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور پھر تراویحیں آتی ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ اس کے اندر آپ سب جو ہے وہ خوشیاں بانٹیں، برکتیں بانٹیں، اپنے دسترخوانوں کو جو ہے وہ کشادہ کر دیں، بڑا کر دیں۔ اگر آپ لوگ افطاری بنائیں تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ 5-6 لوگوں کی افطاری آپ ایکسٹرا بنائیں، تاکہ آپ جو ہے وہ کسی غریب کے گھر میں جو ہے وہ پہنچا سکیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ملکی حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور غریب آدمی جو ہے وہ چیزیں افورڈ نہیں کر پاتا۔ غریب آدمی جو ہے وہ ایک ٹائم کا بھی کھانا میرے خیال سے آج کل کے دور میں جو ہے وہ بڑی مشکل سے کما کے لا کے اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، اور وہ بھی جس کے گھر میں جو ہے وہ 5-6 بچے ہوں، پھر تعلیم کا خرچہ ہے، پڑھائی ہے، گیس ہے، بجلی ہے۔ تو ہمیں دراصل رمضان المبارک میں عبادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم افطاری کر رہے ہیں اور ہمارا جو پڑوس ہے وہ پانی سے روزہ کھول رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے روزے کو میرے خیال سے قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی ایسی نمازوں کو وہ قبول کرتا ہے۔ ایسی نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی جو صرف ہم اپنے لیے ہی ادا کرتے ہیں، اور یہ میں بات پہلے بھی بول چکا ہوں، ابھی بھی بول رہا ہوں کہ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں کی جاتی۔ عبادتیں کرنے کے اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پروسیس ہیں، کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، اور رمضان کا تو مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ہم لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گناہوں کو دھلوانے کا مہینہ ہوتا ہے، اور جو میں یہ کہتا ہوں کہ جو حاجی جو ہے وہ رمضان المبارک میں حج کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حج قبول کریں، اور ان سب کے حج کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ حج کرنے کی جو ہے وہ دل میں چاہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مبارک کرنا نصیب کرے، عمرہ کرنا نصیب کرے، میری یہ دعا ہے سب سے۔ اور آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے، آپ سب سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر آپ لوگ نفرتوں کو کم کریں۔ اگر بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن بہن سے لڑی ہوئی ہے، یا آپ کے خاندان کے اندر یا گھر کے اندر کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کچھ نفسا نفسی کے معاملات ہیں، تو اس رمضان آپ لوگ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ختم کریں، کیونکہ رمضان کے اندر ہم سب کو پیار بانٹنا چاہیے، محبت بانٹنی چاہیے، اور رمضان کے اندر جیسے جیسے رمضان المبارک آگے بڑھتا ہے تو عبادتوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ ہم اس کا پورے سال انتظار کرتے ہیں، وہ آتا ہے اور بہت جلدی سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر سب سے افضل رات جو ہے وہ ليلۃ القدر کی رات ہے، اور آپ سب جو ہے وہ دل کھول کے عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، میرے لیے بھی آپ لوگ بخشش کی دعائیں کریں، میری جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں میری ان سب سے درخواست ہے کہ آپ سب جو ہے وہ سب کے لیے دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کے وسیلے سے مانگیں تو آپ سب کی دعائیں لازمی قبول ہوں گی۔
اپنے ملک پاکستان کے لیے دعائیں کریں، اور اس کے علاوہ جو فلسطین کے حالات ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں حالات خراب ہیں، جہاں قتل و غارت ہے، جہاں پر وارز چل رہی ہیں، جہاں پر اور زیادہ مسئلے مسائل ہیں، تو ان سب سے آپ لوگ نجات کی دعا مانگیں، اور جتنی جو بیماریاں ہمارے ملک میں ہیں اور جو آج کل جو نئی نئی بیماریاں جو آ رہی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی بھلائی رکھے۔ اور جب بھی آپ لوگ افطاری پر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی کریں، کیونکہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے اور جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو دسترخوان پہ بھیجتے ہیں، اور یقیناً آپ سب کی جو ہے وہ دعائیں جو آپ مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مصلیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ذخیرہ کر لیتا ہے، اور ان دعاؤں کے بدلے میں وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، وہ آپ کو حادثات سے بچا لیتا ہے جو آپ کی زندگی میں آنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے اندر یہ فلموں سے پرہیز کریں، گانوں سے پرہیز کریں، اپنی جو روزہ ہے وہ اس کو ہم لوگ اس طرح سے بہتر بنائیں، ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ ہمیں جو ہے وہ سب کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہم سب کا ہے، جہاں آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے افطاری نہیں ہے یا سحری کے لیے نہیں ہے، تو آپ لوگوں کے روزے کھلوائیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دسترخوان میں قدرتی خود ہی برکتیں نازل کرے گا۔ آپ لوگ کے دسترخوان اپنے دسترخوانوں کو چھوٹا مت کریں اور چار دیواری تک مت رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اچھا کھا رہے ہیں، آپ کا گھر چھوڑ کے چار دوسرے یا تیسرے گھر میں جو ہے وہ لوگ فاقوں سے روزے رکھ رہے ہیں، یا فاقوں سے روزے صرف پانی سے روزہ کھول رہے ہیں اور پانی سے سحری کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور آپ لوگ، میری آپ سب سے یہ بھی درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ مت جتائیں کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، اور مدد کرتے وقت کبھی بھی کہ اس انسان کی آنکھوں میں مت دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ غریب چہرہ آپ کے آنکھوں میں یا آپ کے دل کے اندر غرور پیدا کر دے، اور پھر ایسی مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مدد وہ ہوتی ہے کہ جو مطلب کہ آپ اس ہاتھ سے مدد کریں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ مدد کہلائی جاتی ہے۔ آپ لوگ رمضان میں راشن بانٹیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ رمضان میں جو زکوٰۃ نکالیں وہ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے خاندان میں دیکھیں، کیونکہ زکوٰۃ جب ہم لوگ کسی کو دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے خاندان میں کسی کی استطاعت نہیں ہے، یا کسی کے پاس اتنے پیسے یا اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ تو رہا ہے، روزہ کھول سکے یا عید کے لیے کچھ اچھے کپڑے اپنے بچوں کو دلا سکے، تو آپ لوگ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے پیسے اپنے سب سے پہلے خاندان میں دیکھیں، اگر کوئی خاندان میں نہیں ہے تو ایسے انسان کو دیں جو بالکل وہ اس کا وہ مستحق ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کسی ایسے انسان کو پیسے دے دیں زکوٰۃ کے جو مستحق نہ ہو، اور وہ ان پیسوں سے جو ہے وہ مزے کر رہا ہو اور غریب کا غریب کو نہ ملے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ پر احسان کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورا دن سوتے رہتے ہیں، گانے فلمیں، ہمارا آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ تو معمول ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ دور رہیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جتنے ہمارے عزیز اقارب اس دنیا میں نہیں رہے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش کرے۔ اور دوسری چیز آپ سب سے میں نے یہ بھی کہنی تھی کہ اگر آپ کے مطلب کہ گھر پر کوئی مانگنے والا آئے رمضان مبارک میں، تو آپ لوگ کسی بھی مانگنے والے کو جھڑکیں مت۔ ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ اگر ہمارے گھر پہ کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں کہ بھائی ابھی جاؤ، بعد میں آنا، ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا پتا کہ باہر جو مانگنے والا آیا ہے وہ کس روپ میں کیا ہے، کیا پتا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اپنا نیک بندہ بنا کے نہ بھیجا ہو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو آزما رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، تو آپ ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کے ان غریب لوگوں کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔
تو رمضان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں اور صرف نمازیں پڑھنی ہیں، یہ سب چیزیں تو فرض ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ حقوق العباد بھی دیکھنے چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس رمضان میری آپ سب سے کوشش ہے کہ خوشیاں بانٹیں، نفرتوں کو کم کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے جب ہم لوگ عید جب ملتے ہیں، تو عید جب ہم لوگ گلے ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے عید مل رہے ہیں، جب ہم 3 بار عید ملتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے عید مل رہے ہیں تو ہم لوگ اس سے جب دل سے دل جڑتا ہے تو ہم لوگوں کو اپنی پرانی نفرتیں اور جو ہمارے دل میں جو جتنی بھی طرح کی گندگیاں ہوتی ہیں ان سب کو دور پھینک کر گلے ملنا چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے دور میں اچھے سے اچھا انسان بنا سکے۔ اور آپ لوگ کو اپنے میرے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں، میری ان سب سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک میں جو لوگ جیسے کہ بیمار ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ لوگ مطلب کہ ہدیہ پھر اس کا نکالیں، اور یہ نکالنا لازمی ہوتا ہے پورے رمضان کا۔ آپ لوگ ہدیہ نکالیں، یا تو پھر آپ لوگ کیا کریں، کسی غریب بندے کا کھانا ارینج کریں، اس کو افطاری اور سحری کرائیں۔ اور میری آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے اس رمضان کو بہتر سے بہتر بنائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اپنا ٹائم مشغول کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور چھوٹوں کا جو ہے وہ ادب کریں، احترام کریں، اور جو ہے وہ لوگوں سے پیار محبت کریں، پیار بانٹیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ آگے پیار بانٹیں گے تو آپ کو لازمی پیار ہی ملے گا، اگر آپ اپنے دل میں نفرتیں رکھ کر آگے نفرت ہی بانٹیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ظاہر سی بات ہے، تو آپ کو اگر آپ کسی کے ساتھ نفرت بانٹیں گے تو آپ کو بھی آگے سے نفرت ہی ملے گی۔ اور جو ہے وہ جتنا ہو سکے سفید پوشوں کی مدد کریں، اور جو لوگ خوددار ہوتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں مانگنے سے جو ہے وہ شرمندگی ہوگی، کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے نا کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی بھی بندہ کوئی چیز مانگتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پیسے اتار بھی سکے گا جو ہم لوگ اس کو دے رہے ہیں، اور ہم لوگ آج کل جو ہے نا اپنا صرف فائدہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ کسی دوسرے کا وہ نہیں دیکھتے کہ یار اگر ہم لوگ اس کی مدد کریں گے تو اس سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے، اس رمضان عبادتیں کریں اور نفرتوں کو جتنا ہو سکے کم کریں، اپنے دسترخوانوں کو کشادہ کر دیں، بڑا کر دیں، افطاری بانٹیں، سحری بانٹیں، لوگوں کو افطاریاں کرائیں، سحریاں کرائیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ اور میری آپ سب سے یہی درخواست تھی، اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنے ویورز کو، اپنے دیکھنے والوں کو رمضان کی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دے سکوں، اور آپ لوگوں سے اپنے جو ویوز ہیں میرے میں وہ بھی شیئر کر سکوں، تاکہ آپ لوگ اور میں ہم سب مل کر اپنے رمضان کو اچھا بنائیں، اور جتنا ہو سکے اپنے پاکستان کے لیے، اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنے پاکستان کے آنے والے کل کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔